وقاص انجم جعفری صاحب جو ہیں الخدمت والے پنجاب میں خدمت کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کی پریزنس موجود ہے۔ ویسے یہ سارے لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان ساروں کو میرا سلام ہے، ان کی زندگیاں وقف ہیں بشیر فاروقی صاحب کی، ڈاکٹر امجد ثاقب کی، الخدمت والوں کی، ایدی فاؤنڈیشن کی، انہوں نے پوری زندگیاں وقف اس کام کے لیے کی ہیں۔ تو ان ساروں کو ہمارا سلام ہے کہ یہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے صرف خدمت خلق پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وقاص صاحب، ابھی آپ تو فیلڈ کے اندر موجود ہیں، وہاں صورتحال کیا ہے؟ پہلے اپنے لفظوں میں آپ بتا دیں کہ پنجاب میں اس وقت صورتحال کیا ہے۔ جی بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ سچی بات تو یہ کہ یہ نہ تو خود ستائشی کا موقع ہے نہ خود نمائی کا، کہ پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس سے، بہت بڑے آزمائش سے گزر رہا ہے، اور ہم سب لوگ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک احساس ذمہ داری اور ایک احساس ہمدردی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ تنہا کسی ایک تنظیم، کسی ایک ادارے، حتیٰ کہ ایک حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ۔ امجد صاحب نے میرے ادبی ذوق کو مہمیز دی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر نئے حادثے پہ حیرانی پہلے ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، تیار رہنا ہوگا۔ 2010 کے سیلاب کے بعد پھر دوسرا سیلاب جو ہے کہ 2023 میں آیا، اور اب یہ آپ دیکھیں 2 سال کے وقفے کے بعد آ رہا ہے، اور اب ہمارے این ڈی ایم اے کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ ہمیں ہر 2 ماہ بعد ایسے ہی جسے کہتے ہیں موسمی آفت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ الخدمت جو کام کر رہی ہے وہ ایک پاکستان کے ایک نمائندے کے طور پر، ایک پاکستان کے چہرے کے طور پر کر رہی ہے، اور جس طرح کے پی کے میں ہم نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سیدھا تلوار پوسٹ گنڈر سنگھ والا سے واپس آ رہا ہوں، 3 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے؟ کچھ اپنے لفظوں میں بیان کریں وہاں صورتحال۔ جی بالکل، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں یعنی میں جس علاقے میں تھا وہاں تقریباً 32 دیہات ہیں کہ جو متاثر ہوئے ہیں، یعنی جہاں سے ہندوستان سے پانی داخل ہوتا ہے ستلج کا، 70% لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا چکا ہے، یعنی این ڈی ایم اے اور الخدمت اور اس طرح کے دیگر ہماری تنظیموں کے تعاون کے ساتھ 30% لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ مسئلہ بھی ہے کہ لوگ اپنی جسے کہتے ہیں بلانگنگس کو یا اپنے اس کو ہاؤسنگ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اس کا حل ہم یہ کر رہے ہیں کہ کشتیوں کے ذریعے سے جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں یا وہ اپنے مویشیوں کو ایویکویٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو کم از کم ایک اطمینان موجود ہے کہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ادارے بھی پہنچے ہیں اور تنظیمیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ مستقل ہے۔ یعنی مثلا میں 3 ایکٹیویٹی کر کے آیا ہوں کہ وہاں ہم نے 1000 لوگوں کو کھانا روزانہ کی بنیاد پر کھلا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں سائلیج کے جو مویشی، بعض اوقات وہ مویشی ان علاقوں میں اتنی اہم ہے جتنا کہ انسان، ظاہر بات ان کی اکانومی، ان کی معیشت کا انحصار اس پر ہے، ہم ان کو تازہ چارہ فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ مویشی کے جو اب جن کے پاس چارہ، وہ یعنی اس وقت تقریباً اس پورے ہزاروں ایکڑ کے اوپر جو ہے ساری فصلیں جو ہے اور جتنا بھی وہ تھا وہ زیر آب آ چکا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ اپنی لنچز کے ذریعے الخدمت فاؤنڈیشن نے اس میں جہاں جہاں ہمارے مراکز موجود ہیں، ہم یہ 35 مراکز ہیں کہ جس کو ہم نے ڈیزاسٹر رسپانس سینٹر قرار دیا ہے۔ آپ اوپر سے شروع ہو جائیں، چترال سے جب بھی ہمارے یہاں یہ شروع ہوتا ہے، یہ اس وقت مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تینوں بڑے دریا بیک وقت جو ہے اس سیلابی آفت کا جو ہے کہ وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ کسی ایک میں آتا تھا اور مل کر، لیکن اس وقت جو ہے یہ ایک بڑی وہ ہے۔ تو ہماری ریسکیو کی جو کوششیں ہیں، ظاہر الخدمت الحمدللہ اس کے پاس اسکلڈ ورکر بھی موجود ہیں،